Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ismail Tanveer. Comparative Public Administration बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है जो कि लोग समझते हैं कि बहुत ही कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आने वाला हो या मुश्किल हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाजों में और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे शेयर करूँ। हो सकता है आपको इससे मदद मिले। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नाम से ही जाहिर है, कंपैरिजन करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन का। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एक सिस्टम, एक कोई भी सिस्टम ले लें आप। पहले मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ, फिर कंपैरेटिव को बाद में इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है समझने की कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि चीज़ों को मैनेज करने का नाम है, कि आप किसी भी चीज़ को मैनेज किस तरीके से करते हैं। इसीलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ताकि हम जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या कहीं पर भी काम करें, तो हमें एक सिस्टम मिला हुआ होगा। अब उस सिस्टम को हमने चलाना किस तरीके से, अगर हमें पता होगा कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कैसे सिस्टम को चलाना है, कैसे मैनेज करना है, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। अब बात करते हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को देखते हैं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कोई, आप इसको इस सिस्टम का नाम सुन के परेशान मत होइएगा। सिस्टम का मतलब काम करने का तरीका, काम करने का तरीका, इसको सिस्टम कहते हैं। और काम करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। आपको बहुत ही कोई छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसका मतलब, मेरा घर है, मेरे बराबर में एक और घर है। अब होता ये है कि मेरे घर में एक सिस्टम है कि लोग सुबह इतने बजे उठते हैं, इतने बजे जॉब पे चले जाते हैं, इतने बजे वापस आ जाते हैं, इतने बजे खाना बनता है और इतने बजे जो है वो हम लोग बाहर जाते हैं। घर का सामान जो है वो इस तारीख को आता है। जो छोटे बच्चे हैं या वो बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं, बड़ों का क्या रोब है, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, एक सिस्टम है हमारा रोज़मर्रा का, हमारे घर का। और एक मेरे बराबर वाले घर का सिस्टम है, वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पे भी लोग खाते हैं, वहाँ पे भी लोग पीते हैं, मिलते हैं, झूलते हैं, घूमते फिरते हैं, वहाँ पे भी सिस्टम है, यहाँ पे भी सिस्टम है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनके घर का सिस्टम और मेरे घर का सिस्टम सेम हो, या आपके घर का सिस्टम या आपके पड़ोसी के घर का सिस्टम सेम हो। कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। और कुछ कहीं अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो हमेशा जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है, चाहे वो अच्छे में हो चाहे वो बुरे में हो। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, जिस तरीके से घर का निज़ाम है, मैंने आपको मिसाल दी, इस तरीके से मुल्क का भी एक निज़ाम होता है कि मुल्क कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, किस तरीके से चलना है, किन इदारों को काम देना है, इदारों में किन लोगों से काम करना है, किसका क्या काम है, कौन कितना काम करेगा, कितने बजे करेगा। ये एक सिस्टम है किसी भी मुल्क का, ये हर मुल्क में होता है। लेकिन कुछ मुल्क ज़्यादा तरक्की कर रहे होते हैं, तेज़ी से तरक्की कर रहे होते हैं, कुछ नहीं, कुछ स्लो तरक्की कर रहे होते हैं और कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं, वहीं स्टेबल होता है। अच्छा, अब जो मैंने घर की मिसाल दी उसमें क्या करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे घर का निज़ाम ठीक नहीं है और आपके घर का निज़ाम अच्छा है, तो मैं अगर मैं चाह रहा हूँ अपने घर का निज़ाम अच्छा करना, तो मैं सोचूंगा यार ये जो मेरे सामने वाले हैं इनके घर का निज़ाम इतना अच्छा क्यों है। मतलब मैं इनके घर में जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार इतने तमीज़ से लोग बात करते हैं, बड़ों से तमीज़ से बात करते हैं, बड़े छोटों से तमीज़ से बात करते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे घर से बाहर निकलते हैं, टाइम पे घर पे वापस आ जाते हैं, एक टाइम पे इनके घर में सौदा आता है, राशन इनके घर एक ही दिन आता है सारा। इसलिए इनकी मिस मैनेजमेंट नहीं होती। जब मिस मैनेजमेंट नहीं होती तो सिस्टम इनके घर का अच्छा चलता है। मेरे घर का सिस्टम
کیا ہے کہ کوئی اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. کوئی صبح 7 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 8 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 9 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے. اسی طریقے سے نہ کوئی کھانا ٹائم پہ نہیں کھا رہا. کھانا ٹائم پہ نہیں کھا رہا تو کھانا بن بھی بے وقت رہا ہے, کوئی ٹائم نہیں کھانا بننے کا. اس لیے ہمارے جو کھانے کا روٹین ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. کھانے کا روٹین چینج ہوتا ہے تو ہماری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ٹائم کا پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ کھانے کا, کہ کبھی کس ٹائم کھا رہے ہیں, کبھی کس ٹائم کھا رہے ہیں. اس لیے ہمارے گھر کا جو سسٹم ہے نا وہ چل تو رہا ہے, مگر وہ ہم خود اس سے خوش نہیں ہیں کہ نہیں یار یہ سسٹم اچھا نہیں ہے, مگر ہم رہ رہے ہیں. لیکن جب ہم سامنے والے کا یا آپ کے گھر کا میں سسٹم دیکھتا ہوں, بولتا ہوں یار نہیں یار ان کے گھر کا سسٹم بہت اچھا ہے, ٹائم پہ ہر چیز مینیج ہوتی ہے, اس لیے یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں, اچھا سسٹم ہے, میرے گھر سے اچھا. تو جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے, میں یہ ریئلائز کرتا ہوں کہ نہیں یار ان کے گھر کا سسٹم اچھا ہے, میرا اچھا نہیں ہے, تو میں سوچتا ہوں کیوں ہے ان کا سسٹم اچھا. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ کیوں ہے ان کا سسٹم اچھا اور میرا کیوں ہے, تو پھر میں کمپیئر کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کیا ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے ان کا سسٹم گھر کا اچھا چل رہا ہے اور میرا نہیں چل رہا. تو میں جب جاؤں گا تو دیکھوں گا اچھا یہ لوگ اتنے بجے اٹھتے ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں, ڈانٹتے نہیں ہیں, تمیز سے سمجھاتے ہیں پیار سے, اور پھر بچے بھی عزت کرتے ہیں, اور ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے, کھانا ٹائم پہ ہوتا ہے, ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو ان کا جو گھر کا سسٹم ہے اس لیے اچھا ہے. پھر میں کیا کروں گا, جب میں دیکھ لوں گا کہ ہاں یہ چیزیں جو ہے نا امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں, تو میں ان سے انسپائر ہو کے وہی چیزیں اپنے گھر میں امپلیمنٹ کروں گا. میں دیکھوں گا کہ میں گھر میں جاؤں گا, میں سب کو بولوں گا بھائی اتنے بجے اگر ہم لوگ ٹائم پہ کھانا کھائیں اور ہمارے گھر کا سودا اس تاریخ کا آ جائے کرے, اور ہم ایک ٹائم بنا لیں اٹھنے کا, اور کام ڈسٹریبیوٹ کر دیں کہ یہ کام یہ کر لے گا, یہ کام یہ کر لے گا, تو ہماری زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی, پرابلمز نہیں ہوں گی. اسی طریقے سے ملک کا بھی ایک نظام ہوتا. جب ملک کا ایک نظام ہوتا ہے تو ہم لوگ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کون سا ملک اچھا ہے, کس ملک کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہے, کس ملک کا سسٹم اچھا ہے. پھر اب ہر ملک کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو گیا, FBR ہو گیا, پولیس ایڈمنسٹریشن ہو گئی, اس طریقے سے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, نادرا ہو گیا. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اب جو ایک ملک ہے جیسے پاکستان ہے, پاکستان یہ دیکھتا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے امریکہ, رشیا اور بہت ممالک ہیں جو ترقی کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ دوسرے ملک ایسا کیا کر رہے ہیں جو ہم لوگ نہیں کر رہے. تو ہم جاتے ہیں ان ممالک, دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے نظام کو چلا رہے ہیں, کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, کیا امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں اپنے ورک میں, کیوں ان کا اچھا ہے. جب ہم یہ چیز جان لیتے ہیں تو پھر اپنے ملک میں آتے ہیں, ریسرچ کر کے وہاں سے پھر اپنے ملک میں آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی ان کا سسٹم اس لیے اچھا چل رہا ہے کیونکہ وہ فلاں چیزیں فلاں ٹائم پہ کرتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ان کی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں. تو اس طریقے سے کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کمپیئر کریں اپنے آپ کو دوسرے سے, اور اسی طریقے سے ہماری ایڈمنسٹریشن دن بدن بہتر ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہم کمپیئر کرتے ہیں. تو کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی کرنٹ سچویشن کو بہتر کر سکیں, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کوئی بھی کام ہو. جب تک ہم اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. تو پبلک ایڈمنسٹریشن سمپل سا میری کوشش آپ کو یہ ہے کہ میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں, میں کوئی پروفیشنل ٹیچر نہیں ہوں جو میں آپ کو اور باریکیاں بتاؤں. میں صرف آپ کو بیسک انفارمیشن دے رہا ہوں کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں ابھی آئے ہیں, اور مجھے اس بات کا بالکل احساس ہے جب میں آیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب کیا ہے اس کا, کیونکہ کبھی کبھار ٹیچرز جو ہیں وہ نہیں سمجھا پاتے صحیح طریقے سے, یا بچے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. میں کسی ایک کو بلیم نہیں کر رہا, ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا, نہ اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں. میں نے جو آبزرو کیا, یعنی میرے ٹائپ کے جو لوگ ہیں جن کو سمجھ میں دیر سے آتی ہے, جن کو انگلش میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ لیکچرز انگلش میں ہوتے ہیں, تو بات
جو ہے وہ سمجھتے سمجھتے ٹرین نکل جاتی ہے، جب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو میں نے بہت محنت کرتا تھا سمجھنے کے لیے، تب جا کے مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے جیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اتنی مشکل نہ ہو، وہ یہ ویڈیو دیکھیں. تھوڑی بہت اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو وقت مجھ پہ گزرا وہ کسی اور پہ گزرے. اس لیے ویسے میں یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں یہاں پر. اس کا لب لباب یہ ہے، کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کسی بھی کام کو مینیج کرنے کو ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. اور جب ہم اس کو پروفیشنل لائف میں لے کر آتے ہیں، آرگنائزیشن میں لے کر آتے ہیں، تو ہم اپنے سسٹم کو کس طریقے سے چلاتے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن ہے. سسٹم کس طریقے سے چلانا ہے، اس کام کرنے کو مینیج کرنے کو ایڈمنسٹریشن کہتا ہے. کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن میں ہم کیوں کرتے ہیں ہم اپنے ایڈمنسٹریشن سسٹم تم نے بنا لیا. اب بہتر اس کو کیسے کرنا ہے، وہ کمپیئر کر کے کرنا ہے. کمپیئر کرنا ہے اچھے ملکوں سے، اچھے سسٹم سے کمپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اس لیول تک لے کر آنا ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کو. اس لیے ہم کمپیریٹو پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرا سمجھانے کا انداز آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر آپ کو آ رہا ہے تو نیچے آپشنز ہوتے ہیں کمنٹس کرنے کا، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا. نہیں آیا تو بھی بتا دیں، تاکہ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ نیکسٹ ویڈیو میں اور کلیئر کر دوں، یا اس کمنٹس کے نیچے میں آپ کو کلیئر کر دوں گا بات جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.